اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے بے حساب رزق کے لیے رمضان شریف کی خاص تسبیح، ایک انتہائی خاص عمل جو صرف رمضان شریف میں ہی پرفارم کیا جا سکتا ہے۔ آئی نو کہ میں تھوڑا اس ویڈیو کے بنانے میں لیٹ ہو گیا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو پہلا عشرہ ہی چل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو فوری طور پر پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیجئے۔ اگر آپ نے رزق کے بینیفٹس جو ہے وہ یعنی کہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں عید کرنی ہے تو یہ روزوں میں سحری کے درمیان یہ عمل ضرور آپ کر لیں جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا جواب اپنے ان دوستوں کو دے دوں جو بہت تھوڑے سے مجھے کویشچن کر رہے تھے واٹس ایپ پہ بھی رابطے میں کہ جناب وہ آپ نے رمضان کے حوالے سے کوئی خاص بات نہیں کہی یا کوئی چیز۔ دیکھیں، رمضان کی خوشی تو ہر کوئی منا ہی رہا ہے، ہم بھی خوش ہیں اور اس بات پہ راضی ہیں کہ اللہ پاک نے ایک ایسا مہینہ دے دیا ہے کہ جس کے اندر توبہ استغفار کر کے ہم اپنے جو ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوا سکتے ہیں۔ اللہ سے توبہ کرنے کے لیے یہ مہینہ ہماری بخشش کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ کچھ چیزوں کا بڑا دل کو ایک ہرٹ فیلنگ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے، دنیا بھر میں جب بھی کوئی ریلیجس تہوار آتے ہیں تو وہ جو لوگ جو آپ بظاہر ہم وہ تو مسلمان نہیں ہیں، وہ اللہ کو تو اس طرح سے نہیں مانتے جیسے ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ اپنے تہواروں پہ، ایون مسلمانوں کے تہواروں پہ، ہر چیز کی قیمت کو کم کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں رمضان کے اندر مسلمانوں کو۔ دوسرے کنٹریز والے، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، اٹلی، یہاں سے رپورٹس پہنچتی ہیں، ہم سے رابطے میں لوگ۔ ہمارے ملک میں جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اشیاء خردونوش کی وہ چیزیں جو ایک غریب عام سادہ انسان کی زندگی اور اس رمضان شریف کو آسان بنا سکتی ہیں، اس میں مہنگائی آتی ہے۔ یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے میں سیٹرڈے کو شاپنگ کرتا ہوں گروسریز وغیرہ کی، تو جو چیزوں کے ریٹس 150 تھے تو وہ مطلب ڈبل ہو چکے تھے۔ دوسرے یا تیسرے روزے میں یہ کام ہو جاتا ہے، پہلے دوسری جو چاند نظر آیا اور ریٹس بڑھ گئے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اور جتنے بھی یہ تاجر حضرات ہیں، جتنے بھی یہ بڑے بڑے آڑتی ہیں اور سب کچھ ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، ان سب کے نام اگر پڑھیں نا آپ تو پاکستان میں کاروبار کی کامیابی کی سند سمجھا جاتا ہے کہ آپ مکہ، مدینہ اور مطلب ان تمام مقدس پلیسز کے نام پہ جو ہے وہ نام رکھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مدینہ جنرل سٹور، مکہ جنرل سٹور، مدینہ آڑت، فلانا، یہ جتنا ہوگا یہ مکہ مدینہ یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخری عشرہ انہوں نے جو ہے نا یہ ساری لوٹ مار کر کے وہ حرم پاک میں گزارنا ہے رمضان کا۔ بس اس پہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا، دل بہت دکھتا ہے، اور اتنا ہی کہوں گا ان سے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ چلیں، خیر، یہ ایک علیحدہ ایشو تھا، اس پہ ہر دردمند آدمی جو ہے وہ اس کا دل دکھتا ہے، مگر ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے حیا شرم دلوانے کی، وہ بھی اگر کسی کو آ جائے تو یہ، ورنہ ڈزنٹ میٹر۔ عمل بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی بھی مجھے براہ راست یا وہ بالواسطہ جو گالیاں ملتی ہیں کہ جناب جان بوجھ کے ویڈیو کا ٹائم بڑھاتے ہیں اور یہ ہے، سوچ رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ کام کرنا چھوڑ دوں، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ خیر، اللہ الصمد اللہ کا ایک نام ہے، اس کی تسبیح میں آپ کو بتاتا ہوں کرنے کا طریقہ۔ رمضان شریف میں جب سحری کے لیے آپ جاگتے ہیں، اوبیسلی آج کل تو 3 بجے کا ٹائم ہے، سحری کے لیے لوگ جاگ جاتے ہیں، پہلا جو ہے وہ وسل بج جاتا ہے، تو آپ جاگیں تو پھر اس کے بعد آپ سب سے پہلے وضو کر لیں، وضو کر کے آپ 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، اور حاجت آپ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ دولت کے معاملات کو ہی بیٹر کرنا چاہتے ہیں تو اسی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور دین آپ اس کو جو ہے نفل ادا کیجئے۔ نفل ادا کر کے سمپل جیسے کرتے ہیں صلاۃ الحاجت کے، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، پہلے درود ابراہیمی، اور اس کے بعد آپ نے 300 بار، 313 بھی نہیں، 1000 بھی نہیں، صرف 300 بار آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 بار درود شریف پڑھیں، اور اپنے رزق کے لیے اور اس کے علاوہ بھی کوئی حاجت ہے تو اس کے لیے دعا کیجئے۔ یہ عمل آپ ہر سحری میں، مطلب سحری سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو تو پھر تو نماز کا ٹائم اذان ہو جاتی ہے، آپ نے سحری کے لیے جب جاگتے ہیں مڈ آف نائٹ، یہ کہ 3 بجے کا ٹائم، دیٹ از جیسے پہلا سائرن بجتا ہے نا سحری کا،
اس ٹائم پہ کرنے کا یہ عمل ہے. تو اس عمل کو آپ کیجئے, بہت سپر رزلٹ ہے. لیکن لاسٹ رمضان میں جن لوگوں نے کیا تھا انہوں نے سارا سال عید منائی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی بہت روزے پڑھیں, آپ اس کو شروع کیجئے. جو بھی رزق اور پیسے اور دولت کے حساب سے جو میرے پریشان بہن بھائی جن کے بہت زیادہ مجھے میسیجز آتے ہیں, تو یہ ان کے لیے سمجھ لیں ایک گفٹ آف دیٹ ہولی منتھ رمضان کے حوالے سے یہ تحفہ ہے ان کے لیے اس عمل کا. اس کو وہ کریں اور پورے یقین سے کریں, انشاءاللہ ان کے مالی حالات کے اندر بے انتہا بہتری آئے گی. اس کی میں آپ کو لیکن بات وہی ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری اعمال کا مدار ہماری نیتوں پر ہوتا ہے. جتنا زیادہ سٹرونگ توکل کے ساتھ, ایمان اور یقین کے ساتھ, فیتھ کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ ابھی کریں گے, اتنا زیادہ رزلٹ ملے گا. مزید کوئی چیز پوچھنی ہو تو پھر آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجئے گا. کسی مسئلے کے اندر سٹک ہیں, الجھے ہوئے ہیں, تو اگر آپ اس کے لیے ہم سے کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں, رہنمائی لینا چاہتے ہیں, تو اس میں یا خصوصی دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں, تو واٹس ایپ پہ آ جائیے یا کمنٹس میں اپنے نام کے ساتھ مسئلہ لکھ لیجئے. اور واٹس ایپ پہ رابطے کے لیے میں نے بار بار ریکویسٹ کیا کہ دوستو, یہ کل بھی جب میں سحری کے ٹائم پہ تھوڑا سونا ہمارے لیے اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے تہجد کے لیے سونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں ابھی سویا ہی تھا جسٹ 1-1.5 گھنٹے کے لیے, تو وہاں سے ایک آؤٹ آف کنٹری سے کال مجھے بار بار آ رہی تھی کہ مجھے ڈسٹربنس فیل ہوا. خیر میں جاگا اور میں نے اسے اتنی ریکویسٹ کی, میں نے کہا دوست آپ کی طرف دن ہوگا, ہماری طرف رات ہے. میں نے آپ کو جو بولا ہوا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد پاکستان کا ٹائم ہے, اور آپ جو باہر کے میرے دوست ہیں, یو کے, یو ایس اے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, جتنے بھی باہر کے جہاں ٹائم زون کا ڈیفرنس ہے, پلیز آپ ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیا کیجئے. میں خود آپ کو کال نہیں کرنی پڑے گی, میں خود آپ کو کال کر لوں گا پلیز, تاکہ آپ کو جو ہے وہ جس وقت میں دیکھوں گا کہ آپ کے سوٹیبل ٹائم پہ مطابق میں خود کال کر لوں گا پلیز. لیکن اور نمبر وداؤٹ جو ہے اپوائنٹمنٹ کالز نہ کیا کریں, اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے, بندہ پتہ نہیں کس وقت کس حالت میں ہوتا ہے. تو یہ ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ لوگوں سے. تو باقی دل کے اور دروازے تو ہمارے کھلے ہیں آپ کے لیے, تو انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے آپ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی میرے دوست احباب مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, اللہ ان کے حق میں میری دعائیں قبول فرما دے, اور اس رمضان میں ہم سب کی بخشش فرما دے, ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے, ہماری خواہشات کو پورا فرما دے, ہماری عبادات کو قبول فرما لے. یہ میری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے, اور آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں, ہمیشہ کرتا ہوں کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. ایک دوسرے کے ساتھ ہم کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے, دینے والی اللہ کی ذات ہے. ہاں ایک چیز ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دے سکتا ہے, وہ دل سے دعا ہے. تو دل سے دعا دے دیا کیجئے, دعائیں لے لیا کیجئے. دعائیں دینے میں بھی کنجوسی نہ کریں, کیونکہ جب آپ دعا میں سخاوت دکھائیں گے نا, تو ریٹرن میں آپ کو بھی دعا کا جواب دعا سے ہی آئے گا. کیا پتہ کسی کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اتنی لمبی تقریر سننے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.